رک کے زندگی گزارتے جاؤ. اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس کی آیتیں محفوظ ہیں، اس کے رکوع محفوظ ہیں، اس کے پارے محفوظ ہیں، اس کے آیتیں محفوظ ہیں، اس کی سطریں محفوظ ہیں، اس کے لفظ محفوظ ہیں، اس کے حرف محفوظ ہیں، اس کے معنی محفوظ ہے. ایک ایک چیز زبر اور زیر اور حرف اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ کہنے لگا کہ اس کی تمام حفاظتیں ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہے. کسی الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى احمد المجتبى وعلى آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قال تعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اے قرآن تہے نورانی شیشہ جو سیدھا راہ دکھلاوے،
جو پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جائی پاوے۔ وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و سیدنا محمد۔ انتہائی محترمہ و مکرمہ باپردہ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، مدرسہ عربیہ ضیاء الاسلام للبنات کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت پروگرام عظمت قرآن اور اہمیت علم کے خوبصورت عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ میری بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے عالمہ اور فاضلہ کا کورس مکمل کیا اور خوش نصیب ہیں وہ میری بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے قرآن مقدس کو حفظ کیا، یاد کیا۔ مبارکباد کی بھی مستحق ہیں وہ بھی اور ان کے گھر والے بھی، اور میں کہوں گا کہ خاندان والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ آج انہوں نے اپنے سینے میں وہ ایک ایسی عظیم دولت کو محفوظ کیا ہے یہ قرآن کوئی معمولی کتاب یا معمولی کلام نہیں ہے، یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، یوں سمجھیں یوں کہ یہ رب کا کلام ہے۔ اور کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن مقدس اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، رب کا عظیم کلام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس کی تلاوت سب سے پہلے خود میرے رب نے آپ فرمائی اور فرشتوں نے کہا کیا خوش قسمت وہ نبی ہے جس نبی پر یہ کلام اترے گا، کیا خوش قسمت وہ امت ہے جس امت کے حصے میں یہ قرآن آئے گا، کیا خوش قسمت وہ سینے ہوں گے جنہوں میں یہ قرآن محفوظ ہوگا۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اور اہل محلہ سے جو میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں آئی ہیں، آج آپ بھی اپنے دل میں یہ تہیہ کر کے جائیے گا کہ انشاءاللہ تمام بچیوں کو عالمہ بھی بنائیں گے، تمام بچیوں کو حافظہ بھی بنائیں گی، تمام بچوں کو فاضلہ بھی بنائیں گی۔ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، محنت کرنا آپ کا کام ہے، یعنی رب کے حضور مانگنا آپ کا کام ہے اور عطا کرنا رب محمد کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی جو بچیاں عالمہ بنی ہیں، جو میری بیٹیاں
بیٹیاں حافظہ بنی ہیں، ان کے سر پر ردا پوشی ہوگی، دوپٹے پہنائے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہ رقت آمیز منظر بھی ہوتا ہے اور روح پرور منظر بھی ہوتا ہے۔ آج آپ اپنی بچیوں کو انہیں آنکھوں سے دیکھیں گی کہ ان کے سروں پر عالمہ اور ان کی جو اساتذہ ہیں، استادہ ہیں، وہ ان کے سر پر دوپٹہ رکھیں گی، ردا پوشی کریں گی۔ میری مائیں، میری بہنیاں، میری بہنیں، جب قیامت کا دن ہوگا تو آواز آئے گی، بلایا جائے حافظہ کی ماں کو، بلایا جائے عالمہ کی ماں کو، بلایا جائے حافظہ کے ابا کو، بلایا جائے عالمہ کے ابا کو۔ وہ دیکھا جائے گا یہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آواز آئے گی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم اپنی بچیوں کو دلوائی تھی۔ لوگ کہتے تھے ہاں تم اپنی بچیوں کو عالمہ بنا رہی ہو، اپنی بچیوں کو تم حافظہ بنا رہی ہو، لوگ تو دوسری تعلیم دے رہے ہیں۔ کسی کی بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں، کسی کی سکول میں جاتی ہیں، کسی کے یونیورسٹی میں جاتی ہیں، تم اپنی بچیوں کو مدرسہ ضیاء الاسلام للبنات ہڈالی میں بھیجتے تھے۔ لوگ بہت بڑی باتیں کرتے تھی۔ آواز آئے گی، دنیا میں انہوں نے باتیں سنی، لیکن آج قیامت کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، سورج نیزے برابر ہے۔ میں رب ان کو آج اتنا پروٹوکول دینا چاہتا ہوں۔ ہاں آواز آئے گی، وہ تاج لایا جائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی دنیا کی سورج کی روشنی سے بہت بڑی حسین اور پیاری ہوگی۔ اور والدین جو حافظ قرآن ہیں، جو عالمہ ہیں، ان کے والدین کے سر پر وہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی دنیا کی سورج سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ پوچھنے والے لوگ پوچھیں گے، یہ ان کے سر پر جو آج تاج رکھا جا رہا ہے، ان کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ آواز آئے گی، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کی والدہ ہے، یہ حافظہ کی والدہ ہے، یہ حافظہ کا ابا ہے، یہ عالمہ کا ابا ہے، یہ عالمہ کی اماں ہے۔ دنیا میں انہوں نے لوگوں کی باتیں سہی، لیکن آج قیامت کے دن میں نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ لوگ رش کر رہے ہیں، لوگ حیران ہو رہے ہیں، اور ان کے سر پر وہ تاج رکھا جا رہا ہے۔ یہ تو مقام ملے گا جو والدین ہیں، جو حافظہ کی اماں ہے، یہ مقام اس کا ہے، جو حافظہ کا ابا ہے یہ اس کا مقام ہے۔ جب یہ خود حافظہ آئے گی، خود عالمہ آئے گی، خود حافظ قرآن آئے گا، خود عالم قرآن آئے گا، تو حدیث کے الفاظ ہیں، آسمانوں سے میرے رب کی طرف سے اعلان ہوگا، وہ حافظ قرآن جی رب رحمان۔ بڑے عجیب اور پیارے الفاظ ہیں میری بہنیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں میری بیٹیاں، بڑی پیارے الفاظ ہیں میری مائیں۔ خدا کی قسم جب میں پڑھتا ہوں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو نے قرآن سے محبت کرنے کا کتنا صلہ تو نے ہمیں دیا ہے، قرآن سے پیار کرنے کا صلہ تو نے کتنا دنیا میں بھی دیا ہے، اور قیامت والے دن بھی تو اتنا صلہ دے رہا ہے اور اتنا پروٹوکول دے رہا ہے۔ دنیا میں بھی تو نے مقام دیا، دنیا میں بھی تو نے مرتبہ دیا، دنیا میں بھی تو نے شان و شوکت سے ہمیں نوازا۔ آج قیامت کا دن ہے تو آواز آتی ہے وہ حافظ قرآن، آواز آتی ہے وہ عالم حدیث، عالم قرآن، آواز آئے گی حافظہ، آپ کہو گی جی مولا۔ تو بڑے پیارے الفاظ ہیں میری بیٹی، سنیے گا، آواز آنے لگی، بخاری کی الفاظ ہیں، اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی، وہ حافظہ، وہ حافظ قرآن جی رب رحمان، اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ او حافظ قرآن، او قرآن کی حافظہ، قرآن کی قاریہ، قرآن کو یاد کرنے والی، قرآن کو محفوظ کرنے والی، او حافظ قرآن، قرآن کو یاد کرنے والا، اقرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ سبحان اللہ،
میں یہاں ایک بڑا پیارا لفظ کہنے لگا ہوں، غور کیجئے گا، میں پڑھتا ہوں، بڑی عجیب بات آتی ہے، آواز آتی ہے، یہ لفظ اقرا، یہ لفظ اقرا یہ وہ لفظ ہے جب یہ پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے. میرے محبوب محو عبادت ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جناب جبریل آئے، آ کے کہنے لگے اقرا یا محمد، پڑھیے اللہ کے محبوب. میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھانے والے دنیا کے اندر میرا کوئی استاد نہیں ہے. میں کسی کے پاس بستہ لے کے نہیں گیا، کتاب لے کے نہیں گیا، میرا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے. جناب جبرائیل پھر کہنے لگا اقرا، پڑھیے. پھر بھی میرے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ، میں دنیا کے اندر کسی کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گیا. تیجی باری پھر آ کیا پڑھیے. آپ میری بہن غور کرنا، میری بٹیا غور کرنا، میری ماں غور کرنا. یہ لفظ اقرا سب سے پہلے اللہ نے میرے محبوب کو کہا، جناب جبرائیل لے کے آئے. اب میری بات پہ غور کرنا، یہی اقرا قیامت والے دن اللہ تمام حافظوں کو کہے گا. وہ اقرا جو آج اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. کیا مطلب؟ یہی الفاظ قرآن کا پہلا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے. پہلا یہ لفظ قرآن کا اترا جا رہا ہے. یہ آج قیامت کے دن حافظہ کو اور حافظ قرآن کو اللہ کہے گا پڑھ. اقرا ورتقی ورتل، پڑھتی جا قرآن کریم. قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. علماء نے لکھا وہی منزل حافظہ کی ہیں، وہی جنت کی منازل حافظ قرآن کی ہیں. میری بیٹی میری بہن قیامت والے دن نواز آئے گی. پڑھ اللہ کی بندی، قرآن پڑھتی جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتی جا. حافظہ قرآن پڑھتی جائے گی، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتی جائے گی. علماء نے لکھا الحمد سے حمزے سے لے کر جو شروع کرے گی، الحمد سے حمزے سے لے کر جو حافظ قرآن کی تلاوت شروع کرے گا، اللہ کا قرآن ہاں پڑھتا جائے گا اور حافظہ پڑھتی جائے گی. جہاں والناس کی سین ختم ہوگی وہیں حافظہ کا مقام ہوگا. سبحان اللہ، وہیں قاریہ کا مقام ہوگا. اتنے تک میری بہن بس نہیں ہے، اتنے تک میری بیٹی بس نہیں ہے، اتنے تک میری ماں ہڈالی سے اس محلے سے آنے والی، آج ضیاء الاسلام کی اس تقریب میں شرکت کرنے والی تحیہ کر کے جائیے گا، ارادہ کر کے جائیے گا کہ یا اللہ تو نے قرآن کے ساتھ نسبت لگانے سے کتنا پروٹوکول دیا ہے. یہ حافظ قرآن کے والدین کو مقام ملا، اللہ نے تاج پہنا دیا. یہ حافظہ قرآن کی والدین کو مقام ملا کہ اللہ نے تاج پہنا دیا. یہ خود حافظہ اور حافظ کا مقام ہے. پھر آواز آئے گی حافظہ، پھر آواز آئے گی حافظ قرآن. جی رب رحمان 10 بندوں کی سفارش تم کرو، میں رب تمہاری سفارش قبول کرتا ہوں اور ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر انہیں جنت میں لے جاؤ.
اتنی بڑی عظیم نسبت ہے میری بہن قرآن کے ساتھ، یعنی نسبت لگانے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے سے، قرآن سے دوستی لگانے سے، قرآن سے محبت کرنے سے، ہاں دینی تعلیم حاصل کرنے سے۔ یہ سنیے گا، یہ مقام ہے حافظ قرآن کا یا حافظہ کا کہ 10 بندوں کی حافظہ اور حافظ سفارش کر رہا ہوگا، اور جب آئے گی عالمہ، جب آئے گا عالم، جب آئے گا مفتی، تو آواز آئے گی 10 نہیں، 20 نہیں، 30 نہیں، بلکہ 70 بندوں کی سفارش تم کرو۔ آج میں رب تمہاری سفارش کو قبول کروں گا اور ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر میرے پاس لیتے آؤ، سفارشیں کرتے جاؤ اور انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے یہ قرآن، اور یہ دینی تعلیم، اور یہ تعلیم یعنی یہی تعلیم جو آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی میری بہن، میری بیٹی، یہی تعلیم، یہی قرآن جو آپ کو دن قیامت میں بھی کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آ رہا ہے یہ قرآن، اور قیامت والے دن بھی کام آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ عظیم کلام اور کتاب ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی حفاظت ہم نے اپنے اوپر لے رکھی ہے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہاں ہاں، آپ بلا خوف و خطر قرآن پڑھتے جاؤ، اس کے مضامین کو دیکھتے جاؤ، اس کے معنی کو سمجھتے جاؤ، اس کے حروف کو دیکھتے جاؤ، اس کے واقعات کو پڑھتے جاؤ، اس کے احکامات کو دیکھتے جاؤ، اس کی نہیات سے دیکھتے جاؤ۔ جو یہ قرآن جو حکم کرتا جائے اور میرے نبی کی امت کے لوگوں عمل کرتے جاؤ، اور جہاں جہاں سے قرآن منع کرتا جائے اور رک رک کے زندگی گزارتے جاؤ۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کی آیتیں محفوظ ہیں، اس کے رکوع محفوظ ہیں، اس کے پارے محفوظ ہیں، اس کے آیتیں محفوظ ہیں، اس کی سطریں محفوظ ہیں، اس کے لفظ محفوظ ہیں، اس کے حرف محفوظ ہیں، اس کے معنی محفوظ ہیں۔ ایک ایک چیز زبر اور زیر اور حرف اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کہنے لگا کہ اس کی تمام حفاظتیں ہم نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوگی اس کے اندر تبدیلی کرے، اس کے لفظوں اور حرفوں کو آگے پیچھے کرے۔ اس لیے میرا بندہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ میں نے اسی کے ذریعے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، رب کا قرآن ہے، رب کی کتاب ہے، اسی میں نے سب کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ جو عمل کرتا ہے، اس کے قریب آتا ہے، میں اسے بہت بڑا نواز دیتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں، اتنا نوازتا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ دنیا میں بھی مقام دیتا ہوں، قیامت میں بھی مقام دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اسی کے ساتھ نسبت رکھیں، شرط یہ ہے کہ کسی قرآن کے ساتھ دوستی لگائیں، شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کر کر کے زندگی گزاریں۔ میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام اور صحابیات، انہوں نے قرآن سے دوستی لگائی، قرآن کے ساتھ نسبت مضبوط رکھی، اتنی مضبوط نسبت ہے، اتنی مضبوط دوستی ہے، اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ ایک دن مشرکین مکہ نے میٹنگیں بلائیں کہ دن بدن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیل رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو قرآن کے ذریعے
جو ہے وہ راہ ہدایت دکھاتے تھے، قرآن پڑھتے تھے۔ قرآن خود کہتا ہے میرا پیغمبر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من رب، تبلیغ کرنی ہے تو قرآن سے کر محبوب، بیان کرنا ہے تو قرآن سے کر میرے محبوب، تقریر کرنی ہے تو قرآن سے کر میرا محبوب۔ اس لیے اللہ کے محبوب دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، سردی میں، گرمی میں بندہ ایک ملے، بندے دو ملے تو اللہ کے محبوب قرآن کی تلاوتیں کر کر کے، قرآن سنا سنا کر، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، میرا محبوب تلاوت کرتا جا، ہاں قرآن پڑھتا جا۔ تو مشرکین مکہ نے ایک میٹنگ بلائی کہ دن بدن اللہ کے محبوب کا دین پھیل رہا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتا ہے، ماں سنتی ہے، بیٹی بھول جاتی ہے، بیٹی سنتی ہے، باپ بھول جاتا ہے، باپ سنتا ہے، بیٹا بھول جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بڑی پلاننگ کی، پلاننگ یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے کہا نعوذ باللہ کوئی ایسا کام کیا جائے، ایسا بندہ کوئی تیار ہو جو نعوذ باللہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، قتل کر دے۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اب یہ کون یہ کام کرے؟ تو اسی پبلک میں سے، انہی اجلاس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا جس کا نام تھا عمر، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، تلوار لی، نیام سے نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، اور وہی سفر اور وہی راستہ اختیار کر کے چل پڑتے ہیں۔ درمیان میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ملتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں عمر آج تو بڑے غصے سے اور جلالی مزاج تو پہلے ہی سے تھے، آپ جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ تو عمر نے کہا آج ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، فرش زمین پر ہم رہیں گے، نعوذ باللہ یہ تم رہو گے، آج میں نے حضور کو ضرور قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضرت نعیم نے کہا عمر معصوم نبی کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنی بہن کا گھر سنبھال، تیری بہن فاطمہ اور تیرا بہن بھائی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے دونوں نے کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، اور ابھی بھی ان کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے میری اجازت کے بغیر؟ میں سردار ہوں اور میں سربراہ ہوں، میری بہن فاطمہ میری اجازت کے بغیر یہ کلمہ کیسے پڑھ سکتی ہے اور قرآن کی تعلیم کیسے لے سکتی ہے؟ تو حضرت نعیم نے فرمایا اگر میری زبان پہ یقین نہیں ہے تو جا کے پتہ کر لو، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ علماء نے لکھا، تاریخ کے ارواراک میں محفوظ ہے یہ واقعہ کہ حضرت عمر نے وہ رات چھوڑا اور حضرت سعید کے گھر جو ان کے بہنوئی تھے ان کے گھر کا راستہ اختیار کیا، اپنی بہن کے گھر کی طرف چلے۔ وہاں جا کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تو اندر سے بڑی پیاری اور خوبصورت آواز آ رہی تھی، اندر پڑھنے والے پڑھ رہے تھے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ قرآن کی تلاوتیں ہو رہی تھیں، حضرت عمر کے کان میں جو ہی قرآن کی آواز آئی، زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت سعید نے پوچھا کون؟ من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ غصے سے جواب دیا انا عمر بن الخطاب، عمر خطاب کا بیٹا ہے۔ جو ہی دروازہ کھلا حضرت عمر اندر آئے، غصے سے لال پیلے ہیں، آتے ہی اپنے بہن وہی حضرت سعید کی گریبان سے پکڑا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، حضرت سعید بھی ہوش ہو گئے۔ فاطمہ نے دیکھا عمر کا غصہ باقی ہے، یہ نہ ہو کہ میرا شوہر جان سے بھی چلا جائے، اپنے خاوند کو چھڑانے لگی۔ عمر کا غصہ اتنا زیادہ کہ اپنی بہن کے بالوں سے پکڑ
کر پیٹنے لگے، مارنے لگے، اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، اللہ والا کہتا ہے بی بی فاطمہ بولی، عمر کی بہن بولی، بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے۔ بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجو میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل چکی ہے گر نہیں سکتے۔ میری بہن، یہاں میں آپ کو میری بیٹی یہاں ایک اور بات کروں گا۔ ہم کوشش کریں اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول میں لے آئیں، ایمانی ماحول میں لے آئیں اور اچھے ماحول میں لے آئیں۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے، آج ہمیں قرآن کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں دین کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں کلمے کی قدر نہیں ہے۔ ہمیں تو یاد ہوتا ہے، ناراض نہ ہوئیے گا کہ مہمان آیا اور اس طرح کی بات کر کے چلا گیا، نہیں میری بیٹی یہ درد دل ہے، شاید یہ میری بات کسی کے دل میں اتر جائے تو آج سے زندگی بدل جائے۔ ہمیں یاد ہوتا ہے آج ڈرامے کی کون سی قسط چلنی ہے، ہمیں یاد ہوتا ہے کھانے پکانے کا کون سا وقت ہے جو وہاں سے کیبل پہ چلے اور ہم اسے لکھیں اور اسی طرح ڈشیں اور یہ ساری چیزیں بنائیں۔ فلمیں یاد ہیں، گانے یاد ہیں، اللہ معاف کرے ڈراموں کے نام یاد ہیں اور ڈرامے کی قسطوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ آج فلاں دن ہے فلاں ڈرامہ ہوگا، آج فلاں دن ہے فلاں ڈرامہ ہوگا۔ یہ ڈرامے نہیں چھڑائیں گے۔ پڑھیے ان لوگوں کو، پڑھیے ان بیبیوں کو جو سمیہ جس کا نام ہے، پڑھیے اس اماں کو زنیرہ جس کا نام ہے، پڑھیے میری بہن اس میری نبی کی صحابیہ کو جس کا ام عمارہ نام ہے، پڑھیے جس کا عائشہ نام ہے، پڑھیے اس کی سیرت جس کا زینب نام ہے، پڑھیے اس ماں کو جس کا خدیجہ نام ہے، پڑھیے بی بی سمیہ کو۔ اب آج تو قدر نہیں ہے نا، کیونکہ کلمہ اماں کے گود میں ملا۔ دینداری دین والے گھر میں ہماری آنکھ کھلی، اماں نے اللہ اللہ سکھایا، الا اللہ سکھایا، ورنہ قرآن کی قدر پوچھنی ہو خدا کی قسم بی بی سمیہ سے پوچھو، میرے نبی کے دین کی قدر پوچھنی ہے تو ام عمارہ اور اماں زنیرہ سے پوچھو، جس بی بی زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی تھی، جس سمیہ کو 2 ٹکڑے کر دیا گیا تھا، جس کا کوئی قصور نہیں تھا، صرف ایک ہی قصور تھا، وہ اپنی زبان سے رب کے قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور اپنی زبان سے یہی الفاظ کہتی تھی کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہے، مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ دعائی آتی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سمیہ کو گرفتار کیا گیا، ابو جہل نے گرفتار کرا لیا اور کہہ رہا ہے سمیہ چھوڑ دے دامن، چھوڑ دے قرآن، چھوڑ دے دین، چھوڑ دے نبی کا دامن، محمد کا پلو چھوڑ دے، ایمان سے دستبردار ہو جا ورنہ میں تمہیں قتل ہی کر دوں گا۔ علماء لکھتے ہیں پہلے ظالم نے تشدد کیا ہے، آئے مارا ہے، پیٹا ہے، جسم پر نشانات پڑ گئے، پتھر مارے گئے، سوٹیاں برسائی گئی، آئے گلے میں کپڑے ڈال کے کھینچا گیا ہے، لیکن قربان جاؤں یہی وہ بیبیاں تھیں جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا، جن کی ایمان کو، جن کی مضبوطی کو، جن کی استقامت کو، جن کے ایمان کو اللہ کا قرآن بھی بیان کرنے لگا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔
انہوں نے کہا یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں کیوں نہ ہو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ، آخر کار ظالم نے اونٹ منگوائے، رسیاں منگوائیں، اور بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دائیں پاؤں میں رسہ باندھا، الٹے بائیں پاؤں میں بھی رسہ باندھا، ادھر اونٹ پہ باندھا، ادھر بھی اونٹ کے پاؤں میں باندھا، اور مخالف سمت اونٹ کو دوڑایا، ادھر بھی اونٹ دوڑا، ادھر بھی اونٹ دوڑا، لیکن بی بی سمیہ قرآن نہ چھوڑا، ایمان کا سودا نہ کیا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے، میری بہن آپ کو شاعر کہتا ہے، میری بیٹی ہمیں کہتا ہے، سمیہ ہو گئی ٹکڑے، سمیہ ہو گئی ٹکڑے، کلیجہ دیکھ حمزہ کا، ذنیرہ کی گئی آنکھیں، کہاں یہ دین آساں ہے، مصائب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے، ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ سمیہ ٹکڑے ہو گئی، لیکن دین محمدی کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، میرے حضور کا یعنی پلو نہ چھوڑا، دین سے نہ ہٹی۔ وہی آج بی بی فاطمہ ہے جو بی بی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، کہنے لگی عمر جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا، تو اسی ماں دا دودھ پی کے ابو جہل دی غلامی وچ پکا ہو گیا، میں اسی ماں دا دودھ پی کے محمد دی غلامی وچ پکی ہو گئی۔ جو مرضی کرنا ہے کر لے، میں تو نہیں چھوڑنے والی۔ بہن بولی عمر گر تو ہم کو مار ڈالے، شکنجو میں کسے آ بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتی، بلندی معرفت کی مل چکے ہے گر نہیں سکتی۔ مارا جا رہا ہے، بہن قرآن کی تلاوت کرتی ہے، علماء نے لکھا حضرت عمر مارتے ہیں، بی بی پڑھتی ہے قل هو اللہ احد، عمر مارتا ہے، بی بی پڑھتی ہے انا آتیناک الکوثر، بی بی مارتی ہائے عمر مارتا ہے، بی بی فاطمہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ آخر کار جب عمر تھکے ہیں، تھوڑی دیر گزری ہے، کیا آواز آتی ہے دنیا والوں، زبان سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری، عمر کے اس نقشے سے ہیبت ہو گئی طاری۔ عمر کہنے لگا یہ کیا بات ہے، میں مارتا ہوں تو میری بہنہ قرآن پڑھتی ہے، میں مارتا ہوں اس کی زبان سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، کہنے لگا عمر اے فاطمہ وہ قرآن مجھے دکھا تو صحیح جس کا پلو تو چھوڑتی نہیں، وہ قرآن تو مجھے دکھا تو صحیح فاطمہ جو میں مارتا ہوں اور تو پڑھتی ہے، فاطمہ مجھے دکھا تو صحیح۔ ہائے میری بہن توجہ کرنا، حضرت بی بی فاطمہ نے کہا عمر قرآن تو قرآن ہے، جا غسل کر کے آ، میں کپڑے پہن کے آ اور میں چادر لے آتی ہوں اور میں تمہیں وہ قرآن دکھاتی ہوں۔ عمر آئے، بی بی فاطمہ اندر کمرے میں گئی اور ایک چادر لے آئی، دوپٹہ لے آئی اور اپنے بھائیا کے گود میں وہ چادر بچھائی اور وہ قرآن مقدس کا نسخہ یا وہ ورق جو پڑھ رہے تھے دونوں میاں بیوی، اللہ وہ اٹھا کے حضرت عمر کی بہن نے عمر کی گود میں رکھا۔ اللہ اکبر، جو ہی سیدنا حضرت عمر نے قرآن کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے اللہ زندگی بدلنے لگی، دل میں محبتیں قرآن کی جاگنے لگی، دل کے اندر قرآن کی محبتیں اجاگر ہونے لگی، اور اسی وقت کہنے لگے فاطمہ یہ اتنا بڑی عظیم کتاب ہے، میں تو پہلے صرف سنتا تھا کیونکہ وہ عربی تھے نا اور ایک ہی چیز کو جانتے تھے۔ علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے جب وہ قرآن دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر وہ قرآن پڑھا، تلاوت کی، پڑھتے رہے، یوں ہی پڑھتے رہے تو اندر بدلتا رہا۔
رہا، آج میں یہی کہوں گا، آج بھی ہم نے قرآن کو رکھ دیا ہے اپنے گھروں میں جالوں کے اندر، سیف الماری کے اندر۔ شادیاں ہوتی ہیں، رخصتی ہوتی ہے، تو میں بازار میں جا کر خوبصورت قرآن بھی لے آتی ہیں، رحل بھی لے آتی ہیں، اور اسی طرح یعنی غلاف بھی لے آتی ہیں، اور بڑا خوبصورت رحل لے کے جب وہ بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو جہیز کے ساتھ ساتھ، نعوذ باللہ کی یہ رسم ہے، شاید آپ کے علاقے میں یہ نہیں ہے یا نہیں ہے، تو ادھر ہمارے علاقے میں قرآن سر پہ رکھ کر لے جاتے ہیں۔ قرآن سر پہ رکھ کے لے جانے کے لیے نہیں ہوتا، چلو اگر ماں نے تحفے میں قرآن دیا، بھیا نے دیا، بہن نے دیا، بھابھی نے دیا، گھر والوں نے دیا، تو اس لیے میری بیٹی وہ آپ کو قرآن ملتا ہے کہ گھر میں جا کے اس قرآن کی تو تلاوت کرے، اس قرآن کو تو پڑھے، کیونکہ یہ وہ قرآن اور کلام اور یہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کہنے لگا ہوں، جو پڑھنے کا اتنا ثواب، جو سننے کا اتنا ثواب، اور جس کے ساتھ محبت رکھنے کا اتنا ثواب، جب اس پہ بندہ عمل کرے گا تو پھر کتنا ثواب اس کو ملے گا۔ تو میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، قرآن گھر میں آپ کے رکھا ہے تو اسے جالے میں بند کر کے نہ رکھنا، اسے غلیف یعنی غلاف پہنا کر، پیلا، نیلا، سبز، پتہ نہیں اتنے اتنے کلر کے غلاف پہنا کر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر مٹی آ گئی، دیمک کھا گئی، سالوں سال گزر گئے، ہم نے کبھی قرآن کو جھاڑا نہ، ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا نہ، ہم نے قرآن کی وہ ڈسٹ جو پڑی ہے اس کو صاف نہ کیا، ہم نے قرآن کو کھولا نہ، مہینے مہینے گزر جاتی ہیں، نہ میری بہن، نہ میری بیٹی، نہ میری ماں، آج سے یہ تہیہ کر کے جانا ہے، ارادہ کر کے جانا ہے، صبح سویرے اٹھوں گی تو سورہ یاسین کی پہلے تلاوت کروں گی، اور اس کے بعد کم سے کم آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کروں گی، پھر رات کو سوتے ہوئے میں قرآن مقدس کی تلاوت کروں گی، اور نہ تو سورہ ملک پڑھ کر سوؤں گی۔ چلو آپ یعنی محلے سے اور پورے شہر سے میری مائیں آئی ہوں گی، اگر آپ کے گھر میں کوئی یعنی جو مرد حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دعا کیا کریں، اماں کو کہتے ہیں مصلی پہ بیٹھا کر دعا کیا کر، برکت نہیں ہے، رزق میں فراخی نہیں ہے، بڑی جو ہے وہ عجیب حالات ہیں، تو نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، بہت بڑا عظیم عمل ہے، ہمارے استاد یعنی بتایا کرتے ہیں، جس کے گھر میں یعنی رزق کا معاملہ ہو، سورۃ واقعہ مغرب کے بعد پڑھنا شروع کرو، عشاء کے بعد سورۃ مزمل پڑھنا شروع کرو، اور ہر نماز کے بعد سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنا شروع کرو، اور اپنی زبان پر یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یا باسط ہو، یا واسع ہو، ان لفظوں کا تکرار شروع کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ ان 5 چیزوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، گھروں میں برکتیں نازل کرنا محمد کے خدا کا کام ہے۔ یعنی وہ تب ہوگا جب ہم اپنے ماحول یعنی گھر کے ماحول کو قرآن سے مزین کریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول میں ڈھالیں گے، اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت ماحول بنائیں گے۔ میری بیٹی ہے تو اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو، میری بہن ہے اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو، میری ماں ہے اس کی زبان پہ قرآن کی تلاوت ہو۔ یہ اتنی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ رب کا کلام ہے، بلکہ بسم اللہ شروع کر کے پڑھ کر کام شروع کیا کرو۔ آپ نے آٹا گوندا، بسم اللہ پڑھو، آپ نے روٹی پکانا شروع کی، بسم اللہ پڑھو، آپ نے کوئی کام شروع کیا، بسم اللہ شروع کرو۔ خدا کی قسم جو میری بہنیں بیٹیاں یہاں پڑھتی ہیں ان کو اپنے اساتذہ نے وہ حدیث پڑھائی ہوگی، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، ہر وہ کام جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ بے برکتہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک کتاب میں واقعہ پڑھا تھا، ابھی ہندوستان اور پاکستان ایک ہی تھے، ہمارا ملک آزاد نہیں ہوا تھا، مسلمانوں کا گھر تھا، قریب ایک برابر میں ہندو کا گھر تھا، ہندو کی ایک بچی جو چھوٹی عمر کی تھی، جس کی 7 یا 8 سال عمر تھی، وہ مسلمانوں کے گھر آتی جاتی اور
مسلمانوں کے گھر کا ماحول اتنا پیارا تھا، دینی ماحول تھا کہ بڑے بھی چھوٹے بھی، مائیں بھی بہنیں بھی بیٹیاں بھی جب بھی کوئی کام شروع کرتے تو پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کام شروع کرتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وہ جو ہندو کی بچی تھی نا، وہ آتی جاتی کھیلتی کودتی، اس کی زبان پہ بھی یہی الفاظ ایسے پک گئے کہ وہ اپنے گھر میں جب بھی کام کرتی وہ ہندو کی بچی بھی پڑھتی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر تھوڑی بڑھ گئی، روٹی پکاتی ہے تو پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکاتی ہے ہندو اور پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن عمار بابا نے کہا بیٹی یہ بسم اللہ نہ پڑھا کر، ہم رب کو نہیں مانتے۔ بیٹی نے کہا ابا اتنا زبان پہ چڑھ گیا، پکا ہو گیا، ہائے جب کام شروع کرتی ہوں تو بے ساختہ اللہ کا نام منہ سے زبان سے نکل جاتا، میں کیا کروں؟ تو باپ نے کہا اچھا بڑا سمجھایا، لیکن بیٹی پڑھ رہی ہے۔ آخر ایک دن باپ نے ایک انگوٹھی بنوائی، انگوٹھی بنوا کے بیٹی کو دی، یہ انگوٹھی ہے اپنی انگل میں پہن لے، اگر یہ انگوٹھی آگے پیچھے ہو گئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بیٹی نے انگوٹھی لی، شور آتا ہے دا جنریٹر دا ہلکا ہے چلا رہے۔ میری بہن غور کیجئے گا، یہ آپ کے لیے ایک سبق آموز واقعہ ہے اور انشاءاللہ یہ آگے سنائیے گا، اپنی سہیلیوں کو اور اپنی دوستوں کو یہ بتائیے گا کہ بھئی آج کے بعد ہم نے جو کام بھی کرنا ہے بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ تو باپ نے کہا کہ یہ انگوٹھی ہے اپنی انگل میں ڈال لے، ہاتھوں میں پہن لے، اگر آگے پیچھے ہو گئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ بیٹی نے لی انگوٹھی اور اپنی انگل میں پہنی، پہنتے ہوئے کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہن کر سو گئی۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، باپ کسی واقعے کی تلاش میں ہے، یعنی موقع کی تلاش میں ہے۔ آج بیٹی سوئی پڑی ہے، رات کی تاریکی میں باپ اٹھتا ہے، اپنی بیٹی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لیتا ہے۔ بیٹی گہری نیند میں سوئی ہوئی ہے، راتوں رات انگوٹھی لے کر قرب و جوار میں دریا تھا، وہیں انگوٹھی پھینک آتا ہے۔ صبح ہوئی، جو ہی بیٹی اٹھی پہلا سوال اماں نے کیا، ابا نے کیا، بیٹی انگوٹھی کہاں ہے؟ بیٹی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، بستر جھاڑا، صندوق دیکھی، ایک ایک کونا تلاش کیا، لیکن انگوٹھی نہ ملی۔ لیکن پڑھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھتی جا رہی ہے، تلاش کرتی جا رہی ہے۔ اچانک تھوڑی دیر گزری، باپ نے کہا بیٹی انگوٹھی نہیں ملی، آؤ میں تمہیں لے جاؤں، دریا میں بہاؤں گا۔ تیرا میرا اس بات پہ کمٹمنٹ ہو چکی تھی، اگر تو نے انگوٹھی گم کر دی میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ ابھی یہ نکلنے ہی لگے تھے، اتفاقاً گھر میں مہمان آ گئے، قریبی مہمان تھے۔ بیوی نے کہا اپنے شوہر کو مہمان آئے ہیں، باہر سے کوئی چیز لے آؤ۔ جو ہی باہر نکلا مچھلی فروش آنے لگا، آواز دینے لگا مچھلی تازہ مچھلی تازہ مچھلی۔ جلدی سے وہ بندہ مچھلی لے آیا، گھر لے آتا ہے، اسی بیٹی سے کہتا ہے بیٹی یہ مچھلی بناؤ اور سالن پکاؤ، مہمان چلے جائیں پھر تم سے نمٹتا ہوں۔ بیٹی نے وہ مچھلی لی، ہاتھ میں چھری لی، سب سے پہلے پڑھنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہی چھری پھیری، کیا دیکھتی ہے؟ اندر سے وہ انگوٹھی پڑی تھی جو رات باپ نے پھینکی تھی دریا میں۔ اٹھا لیتی ہے انگوٹھی، جیب میں ڈال دیتی ہے۔ کھانا بن گیا، مہمان کھا کے چلے گئے۔ جب باپ نے پہلا سوال کیا بیٹی جی
انگوٹھی کہاں ہے؟ تو بیٹی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پڑھتے ہوئے کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا جی یہ انگوٹھی ہے۔ علماء نے لکھا بس اسی یعنی بسم اللہ کی اس عمل کو دیکھ کر، اس کی برکتیں دیکھ کر پورا خاندان مسلمان ہو گیا تھا، کلمے سے کہ ایمان کی دولت سے مالا مال۔ یعنی یہ صرف ایک بسم اللہ کی برکتیں اتنی ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں ماحول قرآن والا ہو، آج ناراض نہ ہوئیے گا، بیٹی بہن اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی ہے اور سامنے ڈش بھی چلتا ہے، سامنے گانے بھی چلتے ہیں، فلمیں بھی چلتے ہیں، ڈرامے بھی چلتے ہیں، اور کل کو یہی بچہ جتنی مرضی سجدے کرو، جتنی مرضی عبادتیں کرو، جتنی مرضی آپ تلاوتیں کرو، عورت بادشاہ نہیں بن سکتی۔ رابعہ بھی رابعہ تھی، میری بہن رابعہ نے جواب دیا گل تیری ٹھیک ہے، عورت بادشاہ بن نہیں سکتی، عورت بادشاہ جن تو سکتی ہے نا۔ عورت نبی بن نہیں سکتی، عورت نبی جن تو سکتی ہے، پیدا تو کر سکتی ہے۔ آپ کو یہ سارا جو کچھ مقام ملا، اس کے پیچھے تیری والدہ کی جو ہے وہ شب و روز کی محنت ہے۔ حسن بصری نے جب انویسٹیگیشن کی تو لوگوں نے بتایا حسن جب تجھے ماں دودھ پلاتی تھی تو کبھی تیری ماں نے بغیر وضو کے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، جب ماں نے تجھے دودھ پلایا تو اللہ اور اللہ اللہ کی لوریوں سے پلایا۔ چلو ایک آخری واقعہ بھی آپ کو سنا دوں، انشاءاللہ شاید یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے۔ گھر کے ماحول کو قرآن سے مزین کرے، گھر کے ماحول کو قرآن کے تلاوتوں سے، قرآن کے اعمال سے، اور اسی قرآن پر عمل کر کے جو ہے اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آپ بیتی میں واقعہ لکھا ہے کہ میں چھوٹی عمر میں تھا اور قرآن کا حافظ ہو گیا، اور الحمدللہ ہمارا پورا خاندان قرآن کا حافظ، یعنی مرد بھی حافظ تھے، عورتیں بھی حافظہ تھیں، اور میرا نان کا خاندان بھی حافظ قرآن اور داد کا خاندان بھی حافظ قرآن۔ اور صرف مرد نہیں، میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، کہ وہ عورتیں بھی قرآن کی حافظہ، مرد بھی قرآن کے حافظ، بچیاں بھی قرآن کی حافظہ۔ تو ایک دن دادی اماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی زکریا آج دل کردا ہے کہ تو میں نے قرآن سنا، میں تیرے تو قرآن سنن چاہدیاں، یعنی نوافل کے اندر آ مجھے قرآن سنا۔ تو مولانا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا اماں جی آج نہیں کل، آج نہیں کل، اسی طرح کرتے کرتے کوئی دن گزرے۔ آج دادی اماں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہا زکریا آج تو میں تجھ سے قرآن سنوں گی ہی سنوں گی۔ تو فرماتی ہیں میں نے کہا چلو دادی اماں آپ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھیے گا، تیاری کر کے بیٹھیے گا، میں مسجد میں ادا کر کے نماز آتا ہوں، آج میں تجھے قرآن سناؤں گا۔ لکھتے ہیں آپ بیتی میں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے واپس پلٹا، کیا دیکھتا ہوں کہ میری دادی اماں نے دو مصلے بچھائے ہوئے تھے، ایک میرے لیے اور ایک اپنے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوا اور میں نے اللہ اکبر کی اور میں نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا، پانچواں پارا، پڑھتے 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 مولانا لکھتے ہیں کہ 15 پارے ایک رکعت میں پڑھ دیے۔ کتنے؟ 15 پارے پڑھ دیے۔ دوسری رکعت پہ کھڑا ہوا تو 15 پارے دوسری رکعت میں پڑھ دیے۔ اتحیات میں بیٹھا ہوں، سلام پھیرنے لگا ہوں، دل میں خیال آیا آج دادی کو میں نے شاید تھکا دیا ہوگا۔ روزانہ کہتی تھی، بچپنا ذہن تھا، جب میں نے سلام پھیر کر پیچھے مڑ کر دیکھا، میری ماں غور کیجئے گا، میری بہن غور کیجئے گا، میری بیٹی غور کیجئے گا۔ مولانا لکھتے ہیں جب میں نے سلام پھیرا، مڑ کر دیکھا
دادی اماں کھڑی ہو گئی، اکھاں وچوں اتھرو نے مجھے میرے سر کو پکڑ کر میرے ماتھے پہ پیار دے کے میری دادی اماں کہنے لگی زکریا الحمدللہ تیری دادی اماں کی روزانہ کی تلاوت اتنی ہوتی ہے جتنی آج تو نے مجھے 2 رکعت میں سنائی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میں رات کو 2 رکعت نماز کے اندر پورا قرآن پڑھ کے سوتی ہوں یا تہجد کے ٹائم اٹھ کر پڑھتی ہوں۔ مائیں تھی نا، ماحول اتنا تھا، ماحول قرآن والا تھا۔ صبح سویرے اماں اٹھتی، وضو کرتی، تہجد پڑھتی، چکی چلاتی، 1 کلو گندم پیستی تو پورا گھرانہ جو ہے وہ رج کے کھاتا سیر ہوتا، کیونکہ گھروں کے اندر ماحول دینی تھا، گھروں کے اندر ماحول اچھا تھا۔ آج اللہ معاف کرے ہم اپنے ماحول کو دیکھیں، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، شریعت محمدیہ سے دوری ہے، سنت نبوی سے دوری ہے۔ ہمارے اندر قرآن کی یہ ہے وہ تعلیم بہت کم ہے، دینی تعلیم کم ہے، عمل بالکل ٹکے جتنا نہیں ہے۔ ورنہ پردے کا ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے، آپ سنتی رہتی ہیں، بات سے بات آئی تو فرمایا یہ بھی ماحول آپ کو دینی ماحول سے ملے گا۔ گھروں میں پردہ کرنا چاہیے، گھر سے عورت باہر نکلے تو پردہ کرے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات سناؤں کہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وفات سے پہلے 3 وصیتیں کی تھی۔ پہلی وصیت یہ کی علی جی فاطمہ میرے جانے کے بعد میری ان 2 پتراں دا خیال کرنا ہی، حضرت حسن اور حضرت حسین کا خیال کرنا ہے۔ دوسری وصیت بی بی فاطمہ نے کی تھی کہ میرے بعد اگر علی تو نے شادی کرنی ہے تو میری بھانجی بی بی امامہ سے شادی کریے گا جو بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ تیسری وصیت، توجہ کرنا میری بہن، توجہ کرنا میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، بی بی فاطمہ نے کہا تھا علی تیسری وصیت میری یہ ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا، دن کے اجالے میں نہ اٹھائیے گا، کسی غیر محرم کی نظر فاطمہ کے جنازے پر نہ پڑ جائے۔ یعنی بی بی فاطمہ نے یہ وصیت کی ہے۔ تو آج تو میری بہن، میری بیٹی مائک لے کر میلاد پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ شاید آپ کے اس علاقے میں یہ رواج ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل بدعت ہے۔ عورت کی آواز گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں جا سکتی۔ فاطمہ، اما فاطمہ جو میرے نبی کی لخت جگر ہے، نور نظر ہے، میرے محبوب کے دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ سنتی رہتی ہو۔ حضور نے فرمایا سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ ہے۔ وہ فرما رہی ہیں میرے جنازے پر غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اور آج اگر یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس طرح کے میلاد پڑھیں، اسی طرح کی عورتیں بے پرد ہو کر سامنے بیٹھ کر یہ ساری چیزیں، تو میری بیٹی اس پہ آپ نے اجتناب ان چیزوں سے کرنا ہے۔ آواز پہ بھی پردہ ہے، چہرے پہ بھی پردہ ہے، جسم کا بھی پردہ ہے، تمام چیزوں کا پردہ ہے۔ بلکہ سنا ہوگا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروازہ کھٹکا، آپ نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی سونا عبداللہ ابن ام مکتوم، آپ کا نابینا صحابی آپ کو ملنے آیا ہے۔ توجہ کرنا میری بہن، میری بیٹی۔ حضور نے فرمایا عائشہ، میری ہمارا حفصہ، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اندر کمرے میں چلی جاؤ، میرا نابینا صحابی مجھ محمد کو ملنے آیا ہے۔ تو یہاں عائشہ نے کہہ دیا سونا وہ تو نابینا ہے، اسے کیا ہم نظر آئیں گی۔ توجہ کرنا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ، حفصہ، عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا ہے، تم تو نبینی نہیں ہونا۔
لہذا اندر چلی جاؤ. یعنی نابینے بندے سے بھی پردہ ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، تمام چیزوں کا پردہ ہے. اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. یہ اپنے یعنی ماحول کو ٹھیک کرنا ہے. یہ تب بنے گا جب ہماری نسبت مدارس دینیہ سے ہوں گی. یہ تب بنے گا جو ہماری محبتیں ایسے بنات کے مدارس سے ہوں گی. آج ماشاءاللہ آپ یہاں آئی ہیں، آپ دیکھ رہی ہیں کثیر تعداد میں بچیوں نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے. میری ان بیٹیوں نے عالمہ بنی ہے، حافظہ بنی ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہاں سے جا کر اپنے گھروں میں وہ یہی ماحول جو ہے وہ بنائیں گی. آگے جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ پھیلائیں گی. یہ تب بنتا ہے جب مدارس سے ہماری نسبتیں جڑتی ہیں، جب ایسی درس گاہوں سے ہماری نسبتیں جڑتی ہیں. تو آج میں آپ کو ایک دعوت اور بھی ساتھ دے رہا ہوں. ایک تو آپ اپنی بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں. دوسرا آپ ایسے اداروں سے دل کھول کر تعاون کیا کریں. اتنا تعاون کریں، اتنا تعاون کریں، اتنا تعاون کریں جہاں ایک معصوم بچی ہے، ایک یتیم بچی ہے، ایک غریب بچی ہے، یہاں وہ پڑھنے آئی ہے، آپ کا تعاون ہے. بلکہ میں اپنے پروگراموں میں یہ کہتا ہوں آپ جائیں مدرسوں کا وزٹ کریں، مرد مدارس میں جائیں، ہماری مائیں یہ اسی بنات والے مدارس میں جائیں، وہاں معلمہ سے، وہاں عالمہ سے، وہاں جو منتظمین ہیں ان سے پوچھیں یہاں کتنی بچیاں مستحق ہیں. ان کا خرچہ اپنے ذمے لگا لیں. مہینے کا 10,000 ہے، 15,000 ہے، 20,000 ہے، 8,000 ہے. آپ ہر مہینے بلا ناغہ جو ہے وہ وہاں جمع کرائیں تاکہ وہ بچی پڑھتی رہے، اس کی تعلیم پوری ہوتی رہے. اگلی بات سنیں، جب یہ بچی عالمہ بن کے جائے گی، حافظہ بن کے جائے گی، اپنے مقام پر جائے گی، وہاں جا کے یہ تعلیم دے گی تو خدا کی قسم وہاں یہ تعلیم دیتی رہے گی اور آپ کے کھاتے میں اللہ ثواب لکھتا رہے گا. یہ اتنا بڑا عظیم کام ہے. اس لیے فرمایا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ. بندہ فوت ہو جائے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں. 3 عمل ساتھ رہتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیڑے کیڑے اللہ دے محبوب؟ حضور نے فرمایا الا من صدقۃ جاریۃ. بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، لیکن صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے، اس کے کھاتے میں ثواب لکھتا جاتا رہے گا. مدارس بنانا، مسجدیں بنانا، مدارس میں درس گاہیں بنانا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے. دوسرا او علم ينتفع به. علم پڑھا کے گیا، وہ آگے نفع والا جو علم ہے آگے نفع پہنچ رہا ہے. عالمہ بنی در عالمہ، عالم بنا در عالم، آگے تعلیم جو ہے وہ دین کی پھیلا رہے ہیں. یہ بھی بندہ فوت ہو گیا، کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. تیسرا او ولد صالح يدعو له. نیک اولاد چھوڑ کر گئی ہیں، اللہ وہ پیچھے سے نیکیاں کرتی رہتی ہیں، اولاد نیکی کا کام کرتی رہتی ہے، اس والدین کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. تو دعا یہ ہے اللہ ہمیں دین کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں دینی اداروں سے جو ہے وہ نسبت رکھنے کی اور محبت رکھنے کی اور دینی مدارس کے ساتھ دل کھول کر تعاون کرنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے. جب جب یہ آپ ان کے ساتھ جڑیں گی اور تعاون کریں گی، ایک سبق بتاتا ہوں خدا کی قسم، آج سے اپنے دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں نے مہینے کا اتنا خرچہ مدرسے میں جمع کرانا ہے. دیکھنا اس جمع کرانے کے بعد آپ کو ایک دلی تسکین ملے گی، آپ کو ایک دلی سکون ملے گا. آپ کا اندر بتائے گا کہ آپ نے جو اللہ کے وہ جو دین کے جو طالب علم ہیں، جو مہمانان رسول ہیں، میں نے ان کے لیے جو ہے وہ راشن کا انتظام کر دیا ہے. پھر دیکھنا اندر سے تسکین بھی آئے گی، تیرے گھر کی اندر رحمتیں اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں عالمہ بنی ہیں، اللہ انہیں آگے دین پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آگے قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.
فرمائے اور قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا۔ یہ دعا ضرور کرتا رہتا ہوں ایسے موقعوں پر۔ کافی عالمہ بن کر، حافظہ بن کر، حافظ بن کر قرآن بھلا دیتی ہیں۔ نہیں میری بیٹی، نہیں میری بہن، آپ نے روزانہ بلا ناغہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے، قرآن بھلانا نہیں ہے۔ اگر یہ بھول گیا تو بڑی سخت وعید ہے، اس لیے پڑھا ہے، اس پہ عمل کریں۔ آگے چلیں، آگے 12:30 ہو گئے، 10 منٹ اور لگائیں۔ ہاں جی، چلو میں اس کو ایک منظوم کلام میں ایک بات سنا دیتا ہوں کہ میں لگا دیتا ہوں۔ تو میری بہن بیٹی ماں عرض کر رہا تھا، یہ نسبتیں دین کے ساتھ، یہ محبتیں قرآن کے ساتھ، یہ مدارس کے ساتھ، یہ دین کے قلعے ہیں مدارس عربیہ، یہ دین کی چھوئنیاں ہیں مدارس عربیہ، یہ دین کے بڑے قلعے ہیں مدارس عربیہ، یہ چھوئنیاں ہیں مدارس عربیہ۔ ان کے ساتھ جتنا ہمارا تعلق ہوگا، جتنی ہماری نسبت ہوگی، یہ بہت بڑی عظیم نسبتیں ہیں۔ تعاون بھی کریں، دونوں تعاون کریں۔ مالی تعاون یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ماہانہ اور سالانہ جتنا ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ ملیں، اور دوسرا تعاون یہ ہے کہ آپ جو اپنے بچوں کو بنین میں داخل کروائیں اور اپنی بچیوں کو بنات میں داخل کروائیں، تاکہ ایک بچی عالمہ بنی، بچہ عالم بنا، بچی حافظہ بنی، بچہ حافظ بنا، تو آپ کے لیے بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ایک اللہ والا کہتا ہے، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا ہے کلام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ ہے سمندر اس کے اندر آب رحمت بے بہا، اس میں ہے نایاب گوہر جا بجا بے انتہا، کر نظر ہر ورق پر موتی چمکتے ہیں تمام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہے کلام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، جو بھی اس قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے جناب، بالیقین 10 نیکیوں کا اس کو ملتا ہے ثواب۔ یہ ہمیں فرما گئے ہیں سید خیر الانام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے۔ جس کا بچہ اس جہاں میں حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن کا ماں باپ عالی شان ہے، ان کی خاطر ہو رہا ہے بادشاہی انتظام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ کون سا انتظام؟ کہ ان کے سر پر جو سنہری تاج رکھے گا خدا، ہوگا سورج سے زیادہ روشنی میں پرزیا، سب کہیں گے آ رہے ہیں پیارے مدنی کے غلام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ قاری
قرآن یہ قرآن پڑھتے جائیں گے، نور کی سب سیڑھیوں پر خوب چڑھتے جائیں گے، باادب ہو کر فرشتے سب کریں گے احترام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام، قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے۔ جس نے قرآن پڑھا نا، قرآن سے نسبت جوڑی، قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے قرآن اور رمضان، حدیث کے الفاظ ہیں یشفعان، یہ دونوں میرے اور آپ کے لیے سفارش کریں گے، اللہ میں سفارش کرتا ہوں، رمضان کہے گا میں سفارش کرتا ہوں ادا گناہوں نو معاف کر دے، قرآن کہے گا مولا میں سفارش کرتا ہوں۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے قیامت والے دن یہ سورہ ملک اللہ سے جھگڑا کرے گی اور کہے گی مولا یا مجھے قرآن سے نکال دے یا اسے معاف کر دے۔ قبر میں پہنچے گا قرآن تیری راحت کے لیے، حشر میں بولے گا قرآن تیری شفاعت کے لیے، یہ نہ چھوڑے گا تجھے آئے گا ہر مشکل میں کام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام، تو بھی کر خواہ کی تلاوت روز اس قرآن کی، تو بھی کر خواہ کی تلاوت روز اس قرآن کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، ہوگی جنت میں زیارت پھر تجھے رحمان کی، حور و غلمان مقدس دیں گے جھک جھک کر سلام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام، دو جہاں کے شہنشاہ کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا سونا سونا ہے کلام، جو پڑھے قرآنی اس کا ہے بڑا اونچا مقام۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن پر عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے بچوں کو مدارس میں، بچیوں کو مدرسہ للبنات میں، خصوصاً اس علاقے ہڈالی والوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس مدرسہ ضیاء الاسلام للبنات سے تعاون کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اپنے بچوں کو یہاں داخل کروانے کی بھی اللہ توفیق دے۔ اللہ اس مدارس میں جو محنت کر رہے ہیں معلمات، اللہ ان کی جو ہے محنت قبول فرمائے، اسی طرح معلمین اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، مدرسین اللہ ان کی محنت قبول فرمائے، اسی طرح سرپرست اللہ ان کی اس عمل کو قبول فرمائے۔ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو مزید قبول فرمائے، ان کی عمر میں عمل میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، اللہ حضرت جی کے ان کو اللہ صحت عطا فرمائے، اور بیماری سے اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے، اور ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر اللہ سلامت رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔